بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم قابل احترام بزرگوں معزز حضرات، آپ نے شام سے ہی علماء ربانیین کی تقریر سے مستفیض ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ اس مرتبہ بہت جم کر آپ بیٹھے ہیں اور بہت دیر تک بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ رات کی اخیر حصہ ہے اور یہ شب کا آخری جز ہے۔ اس میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، ہم نے جو اکابرین کی تقریر سنی ہے ان تقریروں کا اثر ہمارے دلوں پر فرما اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ محترم الشان مہینہ گزر رہا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا وہ قیمتی مہینہ آ رہا ہے جس قیمتی مہینے کی اہمیت آپ کو قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا کہ وہ قیمتی مہینہ کیسا ہے جس کا ہر جز، ہر لمحہ رحمت کے جوش میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بندہ اپنے گناہوں سے عبادت کر کے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا قیمتی مہینہ آ رہا ہے کہ یقین جانیے کہ جس طریقے سے ایک منڈی لگی ہو جس میں انسان ادنا سے ادنا پونجی لگا دے اور وہ بہترین نفع لے کر جائے، بہترین اس کا فائدہ لے کر جائے، وہی سیزن آ رہا ہے، وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں کوئی انسان 2 نفل کی پونجی لگاتا ہے تو وہ فرض نمازوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر فرض کی پونجی لگاتا ہے تو 70 فرضوں کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس مہینے کی قیمت، اس مہینے کے ہر جز اور ہر حصے کی قیمت۔ تو یہ قیمتی مہینہ آ رہا ہے اور پھر یہ شعبان کا مہینہ اور اس میں یہ رات جس میں آپ ساری رات عبادتوں میں گزارا ہے، اللہ کے رسول کی کلام کو سننے میں گزارا ہے۔ یقین جانیے کہ یہ ساعت اور یہ وقت، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان، لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ ہر رات کے اخیر حصے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کلام مسترزق فَأَرْزُقُهُ عَلَى مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُهُ عَلَى مُبْتَلِيٍّ فَعَافِيهِ عَلَى كَذَا عَلَى كَذَا حَتَّى يُطْلِعَ الْفَجْرِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رات کے آخر حصے میں اللہ جل شانہ اپنے پورے جلال کے ساتھ پوری رحمت جوش میں آتی ہے اور آسمائے دنیا پر آتا ہے۔ آسمائے دنیا کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کے قریب جو آسمان ہے۔ عرش کے بعد 7 آسمان ہے، 7واں، 6واں، 5واں اور 4تھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا اور پھر اول۔ یہ پہلا آسمان یہ آسمائے دنیا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوش میں آسمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے غروب شمس اخیر حصے میں، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو اپنی مغفرت چاہے، اپنی معافی چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔
ہے کوئی بندہ جو رزق چاہے، اپنی روزی چاہے تو میں اس کو روزی عطا کر دوں گا۔ آج روزی کے لیے در در کا ٹھوکر اور در در کی آپ جگہ بجگہ آپ جا رہے ہیں، روزی اور تنگی کی کا اعلان کرتے ہیں کہ روزی میں برکت کی، لیکن یہ وقت ایسا گزر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود آپ کی چوکٹ پر آ کر اللہ کی رحمت آپ کے خود چوکٹ پر آ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ اے لوگو روزی مانگ لو، اپنی روزی میں وسعت کر لو، مال کی بڑھوتری کرنا ہے تو کر لو، میں تم کو مال بھی دوں گا، روزی میں وسعت بھی کر دوں گا۔ اگر گناہوں سے تم لت پت ہو تو تم توبہ کر کے گناہوں سے معافی چاہ لو۔ چاہے تم پوری زندگی گناہ کر لیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کر لیا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْفِرُ، میں معاف کر دوں گا، میں مغفرت کر دوں گا۔ لیکن دوستو یہ کون معافی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ وہ معافی ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے حقوق میں کمی کیا ہے۔ آپ روزہ اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس اللہ کی پرستش آج کے اوپر لازم ہے، وہ محسن ہے، اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی حمد کی جائے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز میں کوتاہی ہے، آپ گناہ کیا، روزے میں کوتاہی ہے، گناہ کیا آپ نے، یہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک وہ گناہ یا وہ حق ہے جو بندہ کا بندے کو اوپر ہے، وہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ انسان اپنے بندوں کا حق ادا نہ کر دے یا معافی نہ چاہ لے۔ والدین کا حق ہے، یہ بھی بندے کا حق ہے۔ آج بیٹا کما رہا ہے، بڑے ترس کے ساتھ، بڑے طلب کے ساتھ بیٹی کی پرورش کرتا ہے انسان، اس کی شادی کر دیتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد وہ بیٹا والدین کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے، ماں کے حق کو فراموش کر دیتا ہے، باپ کو بھلا دیتا ہے، اور پھر وہ شب قدر میں آ کر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے اس کی دعاؤں کو، چاہے یہ گھڑی جو ساتھ ہے استجاب کی، دعا کے قبول ہونے کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی دعا کو واپس کر دیتا ہے، قبول نہیں۔ کیوں؟ حائل ہے کہ تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، اس لیے میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں گا۔ جاؤ اپنے باپ کو منا لو، جاؤ اپنی ماں کو منا لو۔ باپ اور ماں دونوں اگر مان جائے اور کہتے بیٹا میں نے معاف کر دیا، خدا کی قسم اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر ماں کے دل سے دعا نکل جاتی ہے تو مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں رمضان کا مقدس لمحات آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، اس میں دعا بھرمار قبول ہوگی، اور اتنی قبول ہوگی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر قبول ہو جائے گی۔ ایک بکری میں کتنا بال گننے کے لیے دے دیا جائے، پورے مجمع کو دوٹھو بکری کو لا کر کہ اس کے بال کو گن کر بتلائیے، آپ تھک جائیں گے، لیکن نبی تو فرما رہے ہیں کہ بنو کلبی کی بکریوں کے بالوں کے برابر اگر کسی کا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے اس بکریوں کے بال کے برابر۔ تو آپ کی دعا کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لیکن دوستو والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد، لیکن والدین اگر وہ ناراض ہیں تو ان کے
ان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. دوسری جگہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ایک جگہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي. ارے اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس لیے ماں باپ کا حق بہت اہم ہے. اگر ماں باپ، نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اچھا بتائیے یا رسول اللہ اگر ماں باپ کافر ہو تو بتایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھے جائے کہ ایمان والا ہو. اس لیے ماں باپ کا حق آج کے دور میں اور آج کے اس پرآشوب ماحول میں ماں باپ کے حقوق کی بڑی کمی لوگ کرتے ہیں. ہمارا نوجوان بہت کمی کرتا ہے. یاد رکھو رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں تم روزہ رکھتے ہو، روزہ کے لیے یہ دعا کرتے ہو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. پہلے اپنے والدین کو تم خوش کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. ایک وہ شخص ہے جو متکبر ہے، مسبل، جو پیجامہ کو اور لنگیوں کو نیچے تکبر کے ساتھ، چاہے علم کا تکبر ہو، مال کا تکبر ہو، حسن کا تکبر ہو، متکبر کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ متکبر وہ توبہ نہ کر لے. مدمن خمر، اور شرابی، شراب کا ناپاک جسم لے کر وہ گھومتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور شب قدر میں جا کر نہا کر دعا کرتا ہے. یاد رکھو سر پٹک کر رکھ جاؤ گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ قبول نہ کر لو. ایک وہ شخص جو اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن عملی طور پر شرک کرتا ہے، شرک بالذات ہو یا شرک بالصفت ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو کہ سجدہ کو بھی اللہ کو بھی سجدہ کرو، کسی قبر والوں کو بھی سجدہ کر لو، کبھی جا کر غیر اللہ کو سجدہ کر لو اور اس کا نام سجدہ تعظیمی رکھ لو. یاد رکھنا اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے گا. یا اللہ کی صفات کے ساتھ اگر شرک کرتے ہو کہ رازق اللہ ہے، لڑکا اور لڑکی دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ کی قدرت ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ چاہے جس کو لڑکا دے دے، اللہ چاہے جس کو لڑکی دے دے، اللہ چاہے جس کو بغیر بچہ کے رکھے، بانجھ رکھے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اس کے لیے کسی پیر پگاروں کے پاس چلے جاؤ، کسی اور انسان کے ساتھ اولاد مانگنے کے لیے چلے جاؤ، یاد رکھنا یا اللہ کی صفت کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، اللہ معاف نہیں کرے گا. یا اسی طریقے سے وہ شخص جو رشتے کو کاٹنے والا ہوتا ہے، رشتے کو کاٹتا ہے، ایک دوسرے کو لڑاتا ہے، بھائی بھائی میں رشتہ کٹوا دیا، ماں بہن بیٹی میں کٹوا دیا، شوہر بیوی میں کٹوا دیا، معاشرے اور ماحول کا رشتہ خراب کر دیا. رشتہ کاٹنے والا یہ بھی حدیث کے مطابق اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ اپنی عادت سے باز نہ جائے اور توبہ نہ کر لے. اس طریقے سے یہ 6 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول اس وقت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ کر کے نہ آ جائے اس آخری رات میں، اور جو مستجاب اوقات ہیں اس میں توبہ کر کے آئے گا تو دعا قبول ہوگی. یاد رکھو دوستو، انسان سب کچھ کر لیتا ہے، روزے پر روزہ رکھتا ہے، لیکن ان چیزوں کا جب خیال نہیں کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آج ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. مولانا بہت ساری دعا ہم کیا، ہمارے بچے کو نوکری مل رہی ہے، ہماری صحت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، فلاں ہمارے رزق کی تنگی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے حدیث کو پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے شرائط بتلائے ہیں. اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، نبی عبادی، خبردار میرے بندوں، انی، میری طرف آ جاؤ.
ہم تمہارے قریب ہیں، تمہارے شہر رگ سے قریب ہیں، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ کو بہت پیار ہے، بہت پیار ہے اللہ کو، تو دعا قبول کرے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ جس کی صفت رحیمیت ہے، جس کی صفت غفاریت ہے کہ وہ سرابر معاف کرتا ہے، انک عفو تحب العفو، وہ تو معافی کو چاہتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کا علاج تو صحیح ہو رہا ہے لیکن مریض پرہیز نہیں کر رہا ہے، مریض کی بد پرہیزی کی بنا پر وہ شفا یاب نہیں ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کا قصور نہیں، وہ دوا کا قصور نہیں، بلکہ یہ مریض کی غلطی ہے کہ بد پرہیزی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈاکٹر طبیبوں کا طبیب ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب وہ کہہ دیتا ہے کہ انا غفور الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے گناہ کو معاف کریں گے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کا یہ چیلنج ہے، جب اللہ کا یہ اعلان ہے، اور پھر دعا قبول نہ ہو، اس کی وجہ تلاش کرنی ہوگی دوستوں، تلاش کرنی ہوگی، اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا کیا میں نے جس زبان سے دعا کی ہے وہ زبان ہماری پاک ہے یا نہیں ہے، حلال رزق کھا کر ہم پل رہے ہیں یا نہیں پل رہے ہیں، کپڑے ہمارے حلال رکھے ہیں یا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جو حقوق دوسروں کے ہیں اس ہم نے ادا کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے، ہم نے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے یا نہیں کر لیا ہے۔ اگر یہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے نزدیک آنسو بہا دو، خدا کی قسم سب سے بڑا پسندیدہ، سب سے بڑا محبوب بندہ وہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہاتھ پھیلا کر چھپکے سے آنسو ٹپکا دے، آنسو اپنے رخسار پر لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا آنسو رخسار سے نیچے نہیں گرنے دیتا ہے، فرشتے کو گواہ رکھ کر کہتا ہے یاد رکھنا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ یسفک الدماء، یہ فساد کریں گے، یہ خون ریزی کریں گے، یہ آپ کی پرستش نہیں کریں گے، لیکن میرے ڈر سے میرا بندہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو چاہ رہا ہوں، میری رحمت کے آغوش میں یہ بندہ آ رہا۔ دوستوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے جتنی بھی تقاریر سنی ہے، سب جتنے بھی بیانات علماء سے ہوئے ہیں وہ قرآن و حدیث ہماری زندگی کے لیے ایک حیات وہ نظام زندگی بتلایا گیا ہے۔ اس زندگی کو اس پر چلانا ہے، اس کو اپنے دامن میں رکھنا ہے، اپنے دلوں سے رکھنا ہے، اپنی زندگی سے وابستہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ دوستوں جب تک کہ ہم تمام لوگ اپنے نبی کے دامن کو نہیں تھامیں گے، جب تک کہ نبی کے راستے پر ہم نہیں چلیں گے، جب تک کہ اسلام کی حقیقت کو جان کر حقیقی مسلمان نہیں بنیں گے، جب تک کہ اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ظالم حکومتیں آتی رہیں، ظالم حکومتیں چیلنج کرتی رہیں، لیکن چیلنج کا جواب ایمان والا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کیا کرو گے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کا تابعدار بن جاؤ، اللہ کی پرستش کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جاؤ۔ آج ماحول اور معاشرے میں آج قانون شریعت، چاہے معاشرت ہو چاہے معاش ہو، یہ سب میں اللہ کے قانون کو ہم لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آج انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں،
اور قرآن کی آیت کی تشریح کر دے رہا ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آج مسلمانوں میں طلاق کی کثرت کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں میں طلاق کی کثرت کیوں ہو رہی ہے، جن کثرت کی بنیاد پر سرکار نے قانون بنا دیا کہ 3 طلاق کوئی دے گا تو نہیں پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، اس کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ انہوں نے قانون بنا دیا، یہ اسلام کا قانون، اور قانون بناتا ہے کوئی غیر مسلم بیٹھ کر، اور وہ حکومت کا قانون بنتا ہے۔ یہ خدا کا قانون بنا رہا ہے، حکومت بنا رہی ہے، اور طرح طرح کے قوانین، جن قوانین کو قرآن کریم نے آج سے 1500 سال پہلے نازل ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو دے دیا تھا، بندوں کو دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے، طلاق کیوں ہے؟ دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو جب پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ کیوں کثرت ہو رہی ہے، کیوں لوگ طلاق دے رہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کاٹ کر، قرآن کی ہدایتوں کو چھوڑ کر انسان اپنی زندگی گزارے گا تو وہاں پر شیطان مسلط ہوگا اور شیطان اپنا کام کرے گا۔ نکاح یہ محبت و الفت کی چیز تھی، نکاح 2 پریواروں میں اور 2 خاندانوں میں محبت کی چیز تھی، یہ نفرت کی چیز نہیں تھی، انشقاق اور اختلاف کی چیز نہیں تھی۔ لیکن آج اختلاف اور انشقاق اور نفرت کی چیز بنائے ہوئے ہیں لوگ۔ یہ کیوں؟ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، النکاح برکتن، نکاح برکت ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بچی آ رہی ہے تو برکت اور رزق لے کر آ رہی ہے۔ اپنے باپ کے یہاں جو رزق اس کو لکھ دیا گیا تھا وہ رزق لے کر، آپ لوگ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کا شادی کر رہے ہیں، بیٹا کما نہیں رہا ہے، اس کو کون کھلائے گا؟ یہ عجیب سوال ہے۔ میں غلطی ہو گیا، عجیب سوال ہے۔ یہ بتلائیے کہ جس بیٹی کو آپ لا رہے ہیں اس بیٹی کی قسمت میں خود کہتے ہیں آپ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی روزی لے کر پیدا ہوتا ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے روزی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بتلائیے جس بیٹی کو آپ لا رہے ہیں وہ بیٹی روزی لے کر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روزی لے کر پیدا ہوئی ہے، اور پھر آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو وہ روزی جو اس کی قسمت میں ہے وہ روزی لے کر آ رہی ہے۔ تو یہ سوال کہ ہمارے بیٹا کی شادی کر رہے ہیں کھلائے گا کون، یہ سوال غلط ہے۔ جب وہ بچی پیدا ہوئی تھی تو وہ بچی روزی لے کر آئی ہے، جتنی روزی لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ روزی اس کو سسرال میں بھی ملے گا، اور وہ روزی لے کر آ رہی ہے۔ اس لیے البتہ برکت بھی لے کر آ رہی ہے، لیکن برکت کو تو ہم لوگ کاٹ دیتے ہیں اسی جگہ۔ جب شادی کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ کے مطابق، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ کر کے آپ وہاں پر نبی کی بات نہ رکھ کر اپنے بڑے بیٹے کی بات اور داماد کی بات رہتی ہے۔ داماد ناراض ہو جائے گا، بڑکا بیٹا کمانے والا ہے، سعودیہ رہتا ہے، وہ پیسہ زیادہ دیتا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے مولانا کیا کریں، ہم مجبور ہیں، مجبوری میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ڈی جے بھی بچ جائے کوئی بات نہیں، اور ادھر ادھر کی خرافات ہو جائیں کوئی بات نہیں، بچہ سب ہے، مولانا مجبور ہیں ہم۔ یہی بات خدا کے سامنے، خدا کی قسم آپ کہیے گا تو کیا آپ کا جواب صحیح ہوگا؟
مولانا کو جواب دے کر آپ بند کر دیجئے، چپ کر دیجئے، مجبوری دکھا کر چپ کر دیجئے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے سامنے آپ چپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سامنے اللہ کو ناراض کر کے، رسول کے ناراض کر کے بیٹا کو خوش رکھا اور داماد کو خوش رکھا، یاد رکھیے کہ اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ برکت کی چیز وہاں ختم ہو گئی۔ جو نکاح برکت والی تھی اور برکت والی نہ رہی۔ اللہ کے نبی نے سچ کہا، صادق المصدوق ہے اللہ کے رسول، کہ نکاح برکت کی چیز ہے، لیکن برکت کی چیز آپ رہنے نہیں دیا۔ اس لیے بسم اللہ غلط، جب بسم اللہ غلط، اب نکاح کا جو آغاز ہو رہا ہے، اب آگے جو چلیں گے تو آپ قرآن کریم سے پڑھیے اور رجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت رکھا ہے، نبیوں میں فضیلت رکھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے فضیلت والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں میں بھی فضیلت رکھا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی اور ہے، اللہ نے درجہ مراتب الگ الگ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے محکوم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، اور حاکم بنا کر یہ بتایا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔ آج سرکار کہہ رہی ہے دونوں کو ہم برابر کریں گے، 50-50، اور نوکری بھی دے رہا ہے سرکار، اور نوکری دے کر نوکری بھی کر رہی ہے لڑکی، اور 50-50 کا نتیجہ جان رہے ہیں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برابر نہیں، برابری اسلام نے نہیں دیا ہے۔ آپ چونکیں گے کہ برابری نہیں دیا۔ ہاں، اللہ شریعت نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، برابری نہیں، عدل کیا ہے۔ جو حق ہے عورتوں کا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو مردوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ لیکن یہاں پر برابری کا اگر چہرے پر آپ کو شکن آ جائے، دل میں بات آ جائے کہ برابر ہم رہیں گے اور برابری کے طریقے پر رہیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برابر جب رکھیے گا تو انتشار ہوگا، انتشار ہوگا تو اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا تو طلاق ہوگا، طلاق ہوگا تو کیس اور مقدمہ ہوگا، حکومت کو قانون بنانا پڑے گا۔ لیکن قرآن کریم کے مطابق آپ عدل اور انصاف کے تقاضے کے مطابق جو حق عورتوں کا ہے اس کو ادا کر دیا جائے، جو حق مردوں کا ہے اس کو بھی ادا کر دیا جائے، تو کبھی نہیں، انصاف پر رہیے، عدل پر رہیے۔ برابری میں اگر جائیے گا تو اختلاف ہوگا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بما انفقوا من اموالہم، یہاں دیکھیے برابری کیا ہے کہ وہ ملکہ خانہ ہے، آپ کے گھر کی ملکہ ہے، اس کے نان و نفقہ کو باموالہم، شوہر کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ تو شوہر کے مال سے قوام ہیں آپ حاکم ہیں، آپ اپنے مال سے اس کو کھلائیے، اپنی کمائی سے اس کو کھلائیے۔ لیکن آج بیوی کی کمائی کھانے لگیے گا تو قرآن کے ارشاد کے خلاف ہوگا، پھر وہ بیوی نہیں رہے گی، بیوی حاکم بنے گی۔ پھر آپ کو اختلاف کا نتیجہ اور اختلاف انتشار میں بدل جائے گا۔ اس لیے اس کے حق کو دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ باموالہم، پھر آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ عورتوں کو کہا گیا کہ تم شوہر کے مال سے تم کھاؤ، لیکن یاد رکھو اپنے آپ کی حفاظت، مال کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کی چیز کی حفاظت، اور خود اپنی حفاظت تم کرو۔ یاد رکھیے اگر یہ قانون پر اگر عورت بھی چلے، مرد بھی چلے، ان اللہ تعالیٰ کے احکام پر کبھی اختلاف اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن ان آیتوں کے احکام کو لوگوں نے بھلا دیا۔
اور دنیا والوں کے چیلنج کو قبول کر کے آج امریکہ اور جاپان اور یا ہندوستان کے لوگوں کی برابری کا حق ہے، تو برابری میں اختلاف ہوا اور ہمارا ماحول اور معاشرہ خراب ہو گیا۔ دوستو، ان چیزوں کو یاد رکھیں، یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق میں کمی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق میں اگر کمی ہے تو اس کو توبہ کرنا پڑے گا، اور توبہ کے ساتھ جس کا حق ہے اس سے بھی آپ کو معافی طلب کرنا ہوگا یا اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تمہیدی طور پر میں نے بیان کیا، اور یہ چونکہ اخیر وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے وارثین کے لیے بھی، پورے مسلمان مرد عورت کے لیے بھی، پورے ہندوستان والے اور عالم اسلام کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ خاص طور پر جتنے بھی ہمارے جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن سیما کے معاونین ہیں اور سیما کے جتنے باشندگان ہیں، یا جلسے کے موقع سے جن لوگوں نے جیسا تعاون کیا ہے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے مشوروں سے جس طرح کا تعاون کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مدرسے کے بہت قریبی معاون ہیں حافظ رحمۃ اللہ صاحب، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، پھر مدرسے کے لیے بھی دعا کریں گے، اساتذہ کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور پر یہ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت دیں اور اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک صاحب کو موبائل کہیں گر گیا ہے، وہ اعلان کر دیجیے، اگر کسی کو ملا ہو تو اسٹیج پہ جمع کر دیں۔ یہ صاحب دعا کریں۔ ایک صاحب کا موبائل گم ہو گیا ہے، ایک صاحب کا موبائل گم ہو گیا ہے۔ اگر کسی صاحب نے دیکھا ہو یا ان کے پاس ہو تو وہ اسٹیج پر پہنچا دیں، وہ پریشان ہے۔ اور شاداب صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے۔ شاداب بیمار ہے۔ اچھا، شاداب کا موبائل ہے؟ نہیں، یہ بیمار ہے شاداب۔ اچھا، شاداب عالم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا خيرا كثيرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین۔ اے ہمارے رب، آپ آسمان و زمین کے خالق ہیں، اے اللہ سب کے رب ہیں، اے اللہ زمین و آسمان کے رب ہیں، دنیا کی تمام چیزوں کے رب ہیں، اے اللہ قیامت کے مالک ہیں، جنت و دوزخ کے مالک ہیں، سورج و آسمان کو پیدا کرنے والے آپ ہیں، قیامت کے مالک ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم لوگ عاجز اور کمزور ہیں، اے اللہ عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ یہ آخری شب ہے جس میں آپ کا اعلان ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا اگر مانگتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں، رزق مانگنے والا تو میں رزق دیتا ہوں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کو عافیت سے نوازتا ہوں۔ اے اللہ ہم عافیت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رزق کے وسعت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ
حضرات گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما دے، اے اللہ صبح شام کے اے اللہ جو کچھ ہو چکے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ جو قصدن ہوئے ہیں یا نسیانن ہوئے ہیں اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ معاف فرمانے والی ذات آپ ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، اے اللہ یہ کمزور بندہ اے اللہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں جوان اور بوڑھے سب لوگ ہیں، علماء کی بھی جماعت ہے اور سب لوگ کی جماعت ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو غیب سے مدد فرما، شادی شدہ کے شادی بیاہ کے مسئلے میں لڑکا یا لڑکی کا ہو اے اللہ پریشان ہے غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ کوئی بیمار ہے تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا رب کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کیا ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جامعہ کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کو اے اللہ اجر عظیم عطا فرما، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ سیما والوں اور سیما والوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں مدرسے کے معاونین ہیں یا جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہیں ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس حرمین شریف کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دین کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن کریم کی حفاظت فرما، قرآن پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنا آسان فرما، خاص طور پر اے اللہ مسلمان جو ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان بس رہے ہیں طرح طرح کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ طرح طرح کے ظلم و تشدد کا شکار بن رہے ہیں، اے اللہ طرح طرح کے ظلم و تشدد کی خبریں آ رہی ہیں، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالم قوتیں جو غلط نظر رکھ رہی ہیں ہمارے دین کے ختم کرنے کے اوپر، مساجد کے مسماری کے اوپر، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے اوپر، یا تو ظالم حکومت اور ظالم لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ورنہ اے اللہ اس ظلم و تشدد کی طاقت کو نیست و نابود فرما، اے اللہ نیست و نابود فرما، اے اللہ بڑی بڑی ظالم قوتیں ختم ہوئی ہیں، اے اللہ قوم لوط کو تو نے برباد کیا ہے، قوم عاد کو تو نے برباد کیا ہے، قوم سمود کو تو نے برباد کیا ہے، فرعون کو تو نے برباد کیا ہے، اے اللہ حامان کو تو نے برباد کیا ہے، اے اللہ قارون کو تو نے برباد کیا ہے، تو ایسی قوتیں ختم ہوئی ہیں، تو آج کی قوتیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ ایمان والوں کے لیے چیلنج ہے، ایمان والوں کے اوپر اے اللہ ترچھی نگاہیں غلط نگاہیں رکھ رہے ہیں، ان نگاہوں کو اے اللہ نیست و نابود فرما دے، اے اللہ امن و امان نصیب فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اور جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن سیما کے تمام اساتذہ کو اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما، ان کی صحت میں اور ان کے اے اللہ قوت میں اے اللہ زیادتی نصیب فرما، یا اللہ ناظم صاحب اور جتنے بھی رفقا ان کے ہیں اے اللہ سب میں اخلاص عطا فرما، ترقی عطا فرما، مدرسے کی ترقی عطا فرما، علم کی ترقی عطا فرما، اور اس مشن کو اے اللہ بام عروج تک پہنچا دے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور جتنے بھی اکابرین کی باتیں ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی
اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ ہے، شعبان کے معظم اور مکرم راتوں کا واسطہ ہے، اور رمضان کا واسطہ ہے، قرآن کریم کے تیرا کلام ہے اس کا واسطہ ہے۔ اے رب جلجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ ہماری دعائیں جتنی بھی ہوئی ہیں، مانگنا تو نہیں آتا ہے لیکن تو داتا ہے، دینے والا ہے، تجھے دینا آتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق ہم غریب بندوں کی مغفرت فرما، یا اللہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اپنے لیے، اپنی امتوں کے لیے، اے اللہ اس میں حصہ نصیب فرما، اور جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی تھی اے اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔